میدان کربلا میں علی کی بیٹیاں ہیں، فَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ كَمِصْطَاحٍ۔ کسی جگہ پہ لغزش نہیں آئی، کسی جگہ پہ لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کسی جگہ پر نادم نہیں ہے۔ مدینہ سے چلے تب بھی لغزش نہیں تھی، ثابت قدم۔ مکہ چھوڑا پھر بھی ثابت قدم، کربلا میں آئے پھر بھی ثابت قدم۔ کسی جگہ پر لڑکھڑاہٹ نظر نہیں آتی۔ یہ تو ائمہ اطہار ہے نا، یا اہل بیت کا خاندان ہے۔ خدا کی قسم جو ماننے والے ہوتے ہیں نا حسین کے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں عزاداری کی خاطر حسین کے شیعوں نے۔ ہندوستان ہے، بحر المصائب قبلہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ ہندوستان میں ایک تاجر تھا جو ہر سال ایام محرم میں اپنے گھر میں عزاداری پپا کیا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک حاکم تھا جو ناسبی تھا، اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین کی عزاداری میرے شہر میں پپا ہو۔ اس نے اس تاجر کا گھر گروا دیا، سارا مال لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد اسے شہر سے نکال دیا۔ تاجر، اس کی زوجہ اور اس کا بیٹا شہر سے باہر آ گئے اور ایک جھونپڑی بنا کر اس میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ایام عزا قریب آنے لگے، محرم قریب آنے لگا۔ تاجر پریشان تھا کہ اس سال عزاداری کیسے کرواؤں گا۔ روتا ہوا اپنی زوجہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے تو جانتی ہے نا میں کہ ہر سال اپنے گھر میں حسین کی عزاداری قائم کرتا تھا، اس سال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں میں کہ حسین کی عزاداری کیسے قائم کروں اپنے گھر میں۔ زوجہ فَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ کا مصداق سنیے گا، اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں جسے میں بیچ کر حسین کی عزاداری کر سکوں۔ زوجہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اگر تو اسے بیچ آئے بازار میں تو 10 دن حسین کی عزاداری ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کون سی ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کا تجھے علم ہے اور مجھے نہیں؟ سنیے گا جملہ، رو کر کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، اگر تو اسے بازار میں بیچ آئے نا تو جو پیسے ملیں گے نا اس پیسوں سے میں حسین کی عزاداری کر سکتی ہوں۔ بیٹے نے ایک بار باپ کو دیکھا، باپ نے ایک بار بیٹے کو دیکھا، بیٹا دیکھ کر رونے لگ گیا۔ باپ بیٹے کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ اگر تو بکنا نہیں چاہتا ہے نا تو میں جبر نہیں کروں گا، میں تجھے بازار میں نہیں بیچوں گا۔ رونے لگا اور اونچا رونے لگا، رو کر کہتا ہے کہ بابا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہے میں کسی نہ کسی طریقے حسین کے کام تو آیا، میں کسی نہ کسی طریقے حسین کے کام تو آیا۔ سیدھا گیا ہے ماں کے پاس اٹھ کے، کہتا ہے ماں مجھے ذرا ڈھنگ سے سنوارنا، کیوں؟ تاکہ میری قیمت زیادہ لگ سکے۔ ماں نے سنوارا، باپ بیٹے کو لے کر چلا، دوسرے شہر میں جانا تھا، جا کے اس نے بیچنا تھا، راستے میں جنگل پڑتا تھا، باپ بیٹا دونوں جا رہے ہیں کہ اچانک راستے میں گھوڑا سوار آیا۔ گھوڑے سوار نے دونوں کو دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ باپ نے کہا کہ یہ جوان جو ہے یہ میرا غلام ہے، بیٹا نہیں کہا یہ میرا غلام ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اسے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھوڑے سوار نے کہا کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے قیمت بتائی۔ جیسے ہی قیمت سنی ہے نا، گھوڑے سوار نے بڑے غور سے اس جوان کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا جتنی تو نے قیمت بتائی ہے نا اس سے کہیں زیادہ اس جوان کی قیمت ہے۔ گھوڑے سوار نے تھیلی نکالی، باپ کے حوالے کی، کہا کہ یہ پکڑ اور جوان کو میرے حوالے کر دے۔ باپ نے تھیلی پکڑی، پکڑنے کے بعد بڑی حسرت کی نگاہ سے بیٹے کو دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد گلے سے لگا لیا، زاروں قطار رونا شروع کیا، بہت رویا اور خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ یہ چلا
اس گھوڑے سوار نے جوان کو پکڑا، اپنے قریب لے کر آ گیا. یہ باپ اپنے گھر چلا گیا، دکل باپ کیا. زوجہ نے دروازہ کھولا، سامنے رقم اپنی زوجہ کے حوالے کی. کہا یہ رقم ہے، اس سے حسین کی عزاداری کر سکے. فَيُصَبِّتُ ذہن میں رکھیے قبلہ بات، بڑی قربانیاں دی ہیں حسین کے عزاداروں میں عزاداری کی خاطر. برنامہ سازی کرنے لگے، کس دن کون سی مجلس کروانی ہے، کس دن کون سی مجلس کروانی ہے. کہ اچانک دکل باپ ہوا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا. سوال نہیں کیا. پہلا سوال کہ تو بھاگ کر آیا ہے، دوڑ کر آیا ہے؟ میں نے تجھے بیچ دیا تھا. کہنے لگا نہیں بابا، میں بھاگ کر نہیں آیا. باپ نے کہا دیکھ اگر بھاگ کے آیا، دیکھ میں نے انہی پیسوں سے کروانی ہے حسین کی عزاداری. عزاداری قبول نہیں ہوگی. بیٹا رونے لگا. کہا نہیں بابا، میں بھی جانتا ہوں کہ حرام کے پیسے سے حسین کی عزاداری نہیں ہوتی، میں بھاگ کر نہیں آیا. وہ رونے لگا. اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا بابا بیٹھے، میں آپ کو سارا قصہ بتاتا ہوں. باپ بیٹھا، بیٹا بیٹھا، ماں بیٹھی. کہنے لگے بابا آپ نے تو مجھے بیچ دیا تھا نا. آپ کے جانے کے بعد اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ سچ سچ بتا، یہ تیرا باپ ہے یا تیرا آقا ہے؟ میں نے کہا میرا آقا ہے. کہا پھر رویا کیوں ہے یہ؟ کہنے لگا اس وجہ سے رویا ہے کہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. اس نے کہا پھر بتا، یہ تیرا باپ ہے یا تیرا آقا ہے؟ اس نے کہا میرا آقا ہے. اس نے کہا پھر بتا رویا کیوں تھا؟ کہا اس وجہ سے رویا کہ مجھ سے پیار بہت کرتا تھا، میں اس کا مطیع تھا. کہا میں نے جب کہا نا میں اتنا مطیع تھا. خاموش ہو گیا ایک بار گھوڑا سوار. خاموش ہونے کے بعد ایک دفعہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھ کر اس نے اپنے سر سے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. بابا اس کے ہونٹ چھپے ہوئے تھے، بابا اس کا چہرہ زخمی تھا. اور دیکھ کر کہنے لگا کہ جا اپنے باپ کے پاس چلا جا، میں جانتا ہوں وہ تیرا باپ ہے. اس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے سے جدائی کے وقت نہیں روتا جس طرح وہ رویا تھا. کہا میں بابا جب چلنے لگا ہوں نا، میں نے پشت کی گھوڑے سوار کی طرف، اور گھوڑے سوار کی طرف پشت کر کے چاہتا تھا میں گھر کی طرف آؤں کہ ایک بار پھر آواز دی ہے. اور دیکھ کر کہنے لگا کہ اے جوان، اپنے باپ سے کہنا کہ زہرا کا بیٹا تجھے سلام کہتا تھا. زہرا کا بیٹا تجھے سلام کہتا تھا، زہرا کا بیٹا تجھے سلام کہتا تھا. بابا میں جلدی سے گھر آیا، گھر آ کے میں سارا کے ساتھ قسماتوں کی نظر کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ زہرا کے بیٹے نے مجھے سلام کہا ہے نا. باپ نے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال دی. واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. تاریخ خاموش ہوگی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ ایک بوڑھے باپ سے ایک جوان بیٹا جدا ہو جائے. مولا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے اکبر کو ودا کیا ہوگا؟ مولا اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہوگی؟ اللہ اللہ، ادھر برچھی لگی، ادھر حسین کسی نہ کسی طریقے سے حسین کی اکبر کی لاش پر آئے. مقتل والے نے لکھا ہے، قبلہ مقتل والے نے لکھا ہے، جب اکبر کی لاش پر حسین پہنچے ہیں نا، اور حسین نے اکبر کا سر اپنے گود میں لیا. منظر عجیب تھا، کٹا ہوا بدن تھا، سینے میں برچھی تھی. حسین نے برچھی کو نکالا، خالی برچھی نہ تھی، اکبر کا کلیجہ ساتھ آیا. فصاح الامام، مقتل والے نے لکھا ہے فصاح الامام سبع مرات. حسین نے 7 بار آواز دی اکبر کو، اکبر. اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا. اکبر، اکبر نے کوئی جواب نہ دیا. ولدی، اکبر نے کوئی جواب نہ دیا. قرۃ عینی، اکبر نے کوئی جواب نہ دیا. ثمرۃ فؤادی، کوئی جواب نہ. جب کوئی جواب نہ آیا، کیا دیکھا حسین نے؟ اکبر کا سر ڈھلکا ہوا ہے، چہرے پر موت کی زردی ہے. یہ منظر دیکھا، حسین سے برداشت نہ ہوا. سکون کی خاطر حسین نے اکبر کا زخمی سینہ چومنا شروع کیا، زخمی سینہ چومنا شروع کیا. حسین کو سکون نہ ملا. زخمی ہونٹ چومے، حسین کا سکون نہ ملا. ماتھا چوما، حسین کو سکون نہ ملا. مقتل والا لکھتا ہے فوضع